الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشوۃ ولہم عذاب عظیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به البصر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید باری تعالیٰ ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر پردہ اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ یہ آیات کریمہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہیں، بلکہ پہلا رکوع ہے۔ انتہائی شروع میں جہاں اللہ کریم نے اس کتاب کی یکتائی ارشاد فرمائی ہے، اس کا بابرکت ہونا اور یقینی ہونا ارشاد فرمایا ہے، وہاں وہ اوصاف بیان فرمائے ہیں جو متقین کے لیے ہیں، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ راہ ہدایت عطا فرماتی ہے جس پر چلنے والا متقی ہوتا ہے۔ پھر متقی کے اوصاف بیان یعنی ماننے والوں کے اوصاف۔ پھر دوسرے حصے میں اسی رکوع میں ان کا ارشاد فرمایا جنہوں نے کفر کیا، جو مقابلہ ہے۔ تو جہاں ماننے کے حصے ہیں ان کے حوالے سے قرآن کریم بیان فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے۔ تو یہ ان کے اس راہ پر سند بھی ہے، نتیجہ بھی ہے، اور انتہائی اعلیٰ نتیجہ ہے کہ وہ مراد پاتے ہیں، فلاح پاتے ہیں، بھلائی پاتے ہیں، خاتمہ بالخیر نصیب ہوتا ہے۔ پھر اسی جگہ ان کا بیان فرمایا گیا ہے جو انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا۔ اب وہ کفر جو کر رہے ہیں یہ اختیاری حصہ ہے، تو اس لیے جب ترجمے میں اس آیہ کریمہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اقرب و تراجم میں لکھا تو آپ نے یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا۔ اب کفر کا نفاذ نہیں ہے کہ من جانب اللہ مومن و کافر نفاذ ہے، یہ حصہ وہ ہے جو اختیاری ہے۔ تو جب انہوں نے کفر اختیار کیا، حق کے مقابل آئے، تو اس مقابل آنے پر پھر انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا جس کے نتیجے میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم۔ اب اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو وہ خودکشی تو خود کرتا ہے، لیکن موت جو واقع ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اس موت واقع ہونے کے ظاہری سبب میں وہ داخل ہوتا ہے جو اس نے حرام کام کیا۔ اب اگر اللہ کریم نہ چاہیں تو وہ جو بھی خودکشی کا عمل کر رہا ہے وہ کرتا رہے، اس پر موت وارد نہ ہو۔ لیکن یہ دستور ہے دنیا کا، اللہ کریم نے یہاں سبب پسند فرمایا ہے، سبب کے تحت اس کا نظام جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو جب کوئی خودکشی کرتا ہے تو یہ اس کا اختیاری حصہ ہے جو اس نے اختیار کیا، لیکن جو موت واقع ہوتی ہے چونکہ نتیجہ اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے، تو دنیا کو رب کائنات نے سبب سے پیدا فرمایا ہے کہ نتیجہ پھر بھی اسی کے حکم سے ہے، تو موت واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کسی نے کفر کیا، ضد اور عناد کی، حق کے مقابل آ کھڑا، پھر اس مقابل کھڑا ہونے میں ایک تسلسل رہا کہ وہ اسی طرف بڑھتا چلا گیا، تو پھر ایک حد ہے، اس کے بعد پھر اس کی بدبختی جو ہے اس کا نصیب ہو جاتی ہے، پھر اس کے دل پر مہر ثبت ہو جاتی ہے۔ اور جہاں یہ مہر ثبت ہو گئی وہاں پھر بات ختم ہو گئی، اسے دنیا میں بھی فرصت دی جاتی ہے کہ جا بھاگ لے، جو زور تجھ سے لگتا ہے تو لگا لے۔
اور وہ جتنا بھی بھاگتا ہے یا زور لگاتا ہے ظلمت کی گہرائیوں میں دھنستا چلا جاتا ہے اور اپنے لیے انجام بد میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ایک سیاہ نقطہ اس کے قلب پر وارد ہوتا ہے۔ اب اس غلطی کی معافی اس کی صفائے قلب کا سبب ہے، اور غلطی میں اضافہ اس سیاہی کے بڑھنے کا سبب۔ اب وہ سیاہی اس حد تک بڑھ جائے کہ کل قلب سیاہ ہو جائے، پھر مور سخت ہو جاتی ہے، پھر توبہ کی توفیق سلب۔ اب فرمایا بندے مومن تو جو ابتدا یا صفائے قلب ہے اس کے لیے بنیاد ایمان ہے۔ ایمان لانے کے بعد پھر اس پر قائم رہنا ہے۔ تو جو ایمان ہی نہیں لا رہا، بنیادی طور پر مقابل آ رہا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس تک حق نہیں پہنچا۔ اللہ کریم عدل کو پسند فرماتے ہیں، عادل ہیں، انصاف کو پسند فرماتے ہیں۔ سارے گناہ، سارے کفر، سارے شرک آپ قرآن کریم میں نہیں دیکھتے کہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ان کا جو یہ شرک کا بیان ہے، قریب ہے کہ اس سے پہاڑ، زمین، آسمان پھٹ جائیں، لرز کے پھٹ جائیں کہ کس دلیری سے، دیدہ دلیری سے، اور کس قدر یہ گستاخی کر رہے ہیں اللہ کریم کی شان۔ لیکن قیامت کے حساب کے دن ان کی غلطیوں پر بھی جب گرفت کی بات فرمائی جاتی ہے تو یہ فرمایا جاتا ہے اور ان سے زیادتی نہیں کی جائے گی، انصاف کیا جائے گا، عدل کیا جائے گا۔ تو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بنیادی حصہ ہے جہاں فرمایا ان الذین کفروا، تو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اب اس پر یہ بات آتی ہے کہ آپ انہیں متنبع فرمائیں یا نہ فرمائیں۔ یہ فرمایا گیا ہے نا کہ علیہم انذرتم، تو یہ جو انذار ہے اس دکھ یا اس کیفیت کو کہتے ہیں جو دوسرے کے لیے ہو اور دوسرے کے تکلیف کے حوالے سے ہو، کہ اسے اس حصوں سے خبردار کیا جائے جو اس کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے، اور بنیادی طور پر انذار جو ہے یہ وہ تکلیف یا کیفیت ہے جو دوسرے کے لیے ہو اور اس کی بہتری اس میں چاہی جا رہی ہو۔ تو پھر فرمایا آپ انہیں متنبع فرمائیں یا نہ فرمائیں برابر ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی وہ اس حد سے گزر چکی ہیں کہ جہاں انہیں معافی نصیب ہوتی۔ وگرنہ اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیں تو پہلا حصہ جو ہے ایک وقت ایسا ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کلمہ حق ارشاد فرما رہے ہیں اور کوئی دوسرا ساتھ۔ لیکن جب حق ظاہر ہوا، مخلوق تک پہنچا، اللہ کریم نے مخلوق کو یہ استعداد عطا فرمائی ہے کہ وہ حق و باطل میں تفریق کر سکے، تمیز کر سکے۔ پھر انہوں نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے حق کو چھوڑا اور باطل کو اختیار کیا، تو پھر نتیجہ انہوں نے جو حاصل کیا اس پر کیا جو انہوں نے عمل اختیار کیا۔ اب جب بات یہاں پہنچی کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ایک اور پہلو یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، مور ثبت کر دی گئی ان کے اعمال بد پر، کفر پر، ان کے انکار پر، ان کی ضد اور عناد پر۔ لیکن جو دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پر یہ گمان ہوتا ہے کہ جو کچھ سوچ ہے، جو کچھ سمجھداری ہے، جتنا نظام ہے، یہ سارا کا سارا انسانی عقل سے ہے۔ حالانکہ تحقیق کی جائے، تجربہ کیا جائے تو بھی اس کے برخلاف جاتا ہے، اور وہ بنیاد جو ہر شے کی حقیقت عطا فرما رہی ہے قرآن کریم، اس سے استفادہ کریں تو وہ بھی بات دوسری نظر آتی ہے۔ پھر تفسیر یا شرح ہے جو پہلو ہمیں نصیب ہوتی ہیں، اور وہی غیر متلف کی صورت میں کہ حدیث مبارکہ وہاں سے بھی دیکھیں تو بنیادی حصہ جو ہے وہ انسانی قلب کو بیان فرمایا گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے مثل و بے مثال، آپ کا وجود عالی بے مثل و بے مثال، آپ کا ہر پہلو بے مثل و بے مثال۔ اسی طرح دماغی عالی پر بھی جب بات آئے گی، ایسا پھر کسی کو اللہ کریم نے نہیں عطا فرمایا، یہ قطعی اور یقینی بات ہے۔ لیکن نزول قرآن کی جب بات آتی ہے تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وجود انسانی میں جو تمام حصوں میں عظیم جگہ ہے وہ قلب انسانی، تو الا قلبک بیان فرمایا جاتا ہے۔ پھر حدیث شریف میں اسی بات کو آپ دیکھتے ہیں تو حدیث شریف بیان فرماتے ہیں کہ ان فی الجسد لمضغات، کہ تمہارے وجود میں گوشت کا لوتھڑا ہے، تو اس کا اشارہ بھی قلب انسانی کی طرف نصیب ہوتا ہے حدیث شریف سے۔ پھر اس کے وہ پہلو جو اصلاح کے ہیں یا فساد کے ہیں، دونوں اور دونوں کے نتائج میں پھر متنبع فرمایا جاتا ہے کہ خیال رکھنا وہ تمہارا قلب۔ پھر اسے آپ انسانی زندگی پر لے آئیں، کتنے ہی معاملات ہیں جو ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، مانتے بھی ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، مانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟ میرا دل چاہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جمع تفریق کے جتنے پہلو ہیں، آراء کے جتنے پہلو ہیں، معاونت کے جتنے پہلو ہیں، ان ساروں کا اطلاق تو دماغ پر کیا جا سکتا ہے، فیصلے کا نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایسی قطعی حکومت اور اختیار ہے اس قلب کا وجود انسانی پر کہ اس کا حکم وجود انسانی رد نہیں کرتا، بھلے وہ خودکشی کا کہہ دے۔ تو جب بات یہاں پہنچتی ہے تو پھر اس بنیاد کو بیان فرمایا گیا ہے کہ جو بادشاہی وجود میں اللہ کریم نے جس مقام کو عطا فرمائی ہے وہاں مور سخت ہوگی۔ اب یہ اگلے حصے جو ہیں نا، وَعَلَىٰ أَفْهَمِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، یہ وہ حصے ہیں جو ذرائع ہیں، اور بنیادی جو ذرائع ہیں انسان کے جاننے کے، اس کے حسات ہیں۔ اور حسات انسانی میں یہ کان اور آنکھ کسی شے کو دیکھنے اور اس کا وجود یا اس کے تعین میں بڑے بنیادی اعلی کار ہیں۔ اکثر جو بچے کلام نہیں کرتے، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے، کلام نہیں کر سکتے، اکثر بچے ان میں سے پیدائشی طور پر سماعت سے محروم ہوتے ہیں۔ زبان ٹھیک ہوتی ہے، سبب کیا ہے کہ جب انہوں نے سنا نہیں، لفظ سنے نہیں، وہ انہیں دہرا نہیں سکتے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے سے جو وہ پہچان ہے اس حصوں کو وہ پا رہے ہیں۔ جس چیز کو وہ دیکھ کر انہوں نے کھایا، اس کی حص جو چکھنے کی اس نے بتایا کہ یہ میٹھا ہے، دوبارہ جب اس چیز کو بچہ دیکھتا ہے تو اشارہ کرتا ہے یہی مجھے دو، جس سے اس نے تنگی محسوس کی۔ اب بات چکھنے کے بعد ہے کہ کڑواہٹ تھی یا مٹھاس تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ چیز کھائی جو ہے یہ میٹھی تھی اور یہ جو چیز کھائی کڑوی تھی۔ جب وہ بچہ کڑوی چیز دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میں یہ نہیں کھاؤں گا، اعلیٰ کلام نہیں کرتا، لفظ کو نہیں بولتا۔ تو یہ بنیادی ذرائع ہیں۔ تو ان ذرائع جو اطلاع پہنچا رہے ہیں، جو آشنائی کا ذریعہ ہیں، اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر مور کر دی گئی، اور ایسی مور ہے کہ وہ جو ذرائع ہیں وہ بھی منجمد ہو گئے ہیں۔ وہ فرمایا وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی، یعنی ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا گیا، اور ایسا پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ ظاہراً تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح قلب پر بھی جب بات آتی ہے تو قلب جو وجودی حصے ہیں اس میں تو ٹھیک ہے، جیسے مومن کا دل وجود کو، پورے نظام کو خون دے رہا ہے، اسی طرح غیر مومن جو ہے اس کا بھی جو قلب ہے، جو دل ہے، جو وجودی اور ظاہری حصوں میں ہے، جو مین باڈی آرگن ہے، جو اعضاء رئیسہ میں سے ہے، وہ وجود کو خون تو دے رہا ہے۔ اور اسی میں جو سننا ہے، سماعت ہے،
ظاہری پہلو میں وہ سارا کچھ سن رہے ہیں، لیکن وہ جو حق اور باطل کی تفریق کرنی ہے اور جو سمجھنا ہے وہ استطاعت نہیں رہی۔ اب دنیا میں عظیم ترین زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، امام الانبیاء رحمت للعالمین، رب العالمین کا پیغام رحمت للعالمین ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس ارشاد فرمانے میں کس درجے کا حق ہے، کس درجے کی شیرینی ہے، کس درجے کی لذت ہے، کتنی خوبصورتی ہے، کوئی پیمانہ نہیں۔ اور جو مقابل سماعت کر رہا ہے ظاہری پہلو میں وہ انکار کر رہا ہے، ضد اور عناد کر رہا ہے، تو پھر وہ کیا سن رہا ہے؟ وہ ذات شجر و حجر درود پڑھتے ہیں کہ شجر و حجر جو مکلف نہیں ہیں، جن کی عبادت طے ہے اور جب سے ہیں جب تک ہیں اللہ کے ذکر میں ہیں، میں وہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور جس کے لیے مبعوث ہوئے اس نے اپنے آپ کو اس درجے پر پہنچا دیا، آپ ارشاد فرما رہے ہیں اور اسے سنائی نہیں دے رہا۔ کیسی بدبختی ہے! لیکن یہ اختیاری ان الذین کفروا، یہ اختیار کیا، یہ راہ چنی اس نے، یہ نتائج ہیں جن میں سے گزر رہا ہے، اور درجہ بدرجہ یہ گزرتا جائے گا اور اپنے انجام کو پائے گا۔ اب کانوں پر پردے کی جب بات آتی ہے تو قرآن کریم کی آیا کریمہ کوئی دیکھیں، قرآن کریم ایک جگہ ارشاد فرما جاتا ہے کہ جب کوئی آیا کریمہ نازل ہوتی ہے تو اس پر جب یہ ضد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کس کا ایمان اس آیا کریمہ سے بڑا، تو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ بے شک جہاں جس کا ایمان بڑا دوسرا اتنا اس کے مقابل آیا۔ اب بات اس کے اندر کی ہے، قلب کی ہے، اس کے اندر کی زمین کی ہے، بات وہاں رویدگی کی یا سختی کی ہے کہ وہ کیسی ہے۔ ایک ہی آیا کریم کا نازل ہونا، ایسی خوش بخت ہستیاں ہیں کہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ کیسا بدبخت کہ کلام ذاتی نازل ہوا اور اس نے ضد کی اور اس نے تمسخر اڑایا اور اس کے لیے بدبختی کا سبب ہو۔ تو کانوں کا پردہ جو ہے یہ وہ ذرائع ہیں جو شناسائی کے لیے، جو پہچان کے لیے، جو سمجھنے کے لیے، مقصد حیات پانے کے لیے اللہ کریم نے یہ ذرائع، یہ وسیلے، ان پر آ کر جب یہ پردہ تو پھر بات تو ساری ختم ہو گئی۔ فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا، غشاوت، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، اور دیکھ رہے ہیں، ان کو ٹھوکر تو نہیں لگ رہی۔ رات ہوتی ہے انہیں بھی اندھیرا محسوس ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بھی دن کی روشنی دیکھ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس درجے کے اندھے ہیں کہ حق کا سورج طلوع ہوا اور عین سروں پر آیا اور اپنی پوری چمک کے ساتھ ہے، پوری روشنی کے ساتھ، اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر وہ اندھے نہیں ہیں تو ہیں کیا؟ اندھیرا ہو، نہ نظر آ رہا ہو، آپ کوئی دیا جلا دیں، کچھ شد بدھ ہو جائے گی۔ دیوں کی تعداد بڑھا دیں تو جس جگہ یہ روشنی بڑھے گی اس جگہ سے نظر آنا اور بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح جب صبح ہوتی ہے، صبح جب طلوع کا وقت ہے تو اندھیرا آسمان اور زمین کے مابین ایسی روشنی کی لائن پیدا ہوتی ہے جو تقسیم کر دیتی ہے۔ سورج چڑھتا آتا ہے اور نہار دوپہر کو جب پہنچتا ہے، اب اس دیے سے لے کر اس حق کے پہنچنے تک اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا تو ازلی اندھا ہوا۔ پھر بھائی تیرے اندر تو کوئی نور آنکھ کا ہے نہیں کہ تو دیکھ سکتا، تو
تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ حق ارشاد فرما رہے، اختیار فرما رہے، کلام ذاتی کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، پھر بھی کوئی نہیں دیکھ پا رہا تو اندھوں سے بھی گیا گزرا ہے. تو فرمایا اس کی آنکھ پر پردہ ہے، وہ نہیں دیکھ پا رہا. اب ان دونوں حصوں کو اس کیفیت جہاں مور ثبت کی گئی اور سمع و بصر، ان سارے حصوں کو جب ہم اعمال سے جوڑتے ہیں تو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو تعین کیا جاتا ہے راستے کا اور پھر اعمال اختیار کیے جاتے ہیں، اس کا اثر اگر انسانی حصوں کو اس کی حقیقت تک آپ سمجھیں اور دیکھیں تو یہ مرکب ہے وجود کا اور روح کا. جس دن روح اس وجود سے خارج ہو جاتی ہے، ملک الموت وارد ہو جاتا ہے، تو اسی وجود کو میت کہتے ہیں. اس کا نام تک پکارنا چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ تک پکارنا چھوڑ دیتے ہیں، میت کہہ دیا جاتا ہے. اب اسے دو حصوں میں آپ دیکھیں. وجود انسانی، اس کے قلب ظاہری جو حصے ہیں جو پورے وجود کو خون سپلائی کرتا ہے، اس سے لے کر ایک ایک باڈی سیل تک اس کی ضروریات ہیں. اس کو صحت مند اور توانا رکھنے کے لیے کچھ اصول اور کچھ ضابطے ہیں، ایسی کچھ ضروریات ہیں جو اس کے لیے پوری کی جاتی ہیں تو یہ صحت اور توانائی جو ہے اس کو میسر رہتی ہے. بنیادی حصہ ضرورت جو ہے اس کی خوراک ہے، جس پر پھر یہ سارا وجودی نظام جو ہے یہ چلتا ہے، اپنے اندر تعمیر بھی کرتا ہے اور باہر سے کسی قسم کی تخریب جو ہوتی ہے اس کا مقابلہ بھی کرتا ہے، جو بیماریوں کی صورت میں آتی ہے، جو جراثیم کی صورت میں آتی ہیں، جیسے انفیکشن وغیرہ آتے ہیں. تو دفاعی نظام ہے جو پھر اسی وجود کے اندر ایک مقابل ہوتا ہے. اور یہ ایسا وجود ہے جیسے اس کارگاہ حیات کو دیکھتے ہو ایک موت و حیات کا نظام ہے. اس وجود کے اندر کروڑ ارب نظام ایسا ہے جو موت و حیات کا چل رہا ہے. تو جیسے اس کائنات کی اس خلق کی مثال ہے، وجود انسانی کے اندر پھر ایک ایسا تخلیق کا نمونہ ہے کہ ایک خلق آباد ہے، وہ مخلوق آباد ہے، ایک نظام ہے. احسن التقویم ایک تخلیقی نمونہ ہے یہ وجود، اس کے اندر بھی ایک جہان بستا ہے. اب اس کی ضرورت بنیادی طور پر جب خوراک پوری ہوتی ہے تو وہ اسے قوت بخشتی ہے. اب اس خوراک کے اس میں توازن کا فرق ہو سکتا ہے، پسند و ناپسند کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی ضرورت جو ہے وہ خوراک ہے، اس کو مہیا ہونے ہے. صورتیں مختلف ہو سکتی. اس میں جہاں کہیں بگاڑ آتا ہے، کمی بیشی آتی ہے، تو پھر اس وجود کا جو ماہر ہے، معالج، ڈاکٹر، طبیب، حکیم، اس سے رجوع کیا جاتا ہے. اب وجود اس کا اپنا، مریض کا اپنا، لیکن مریض اپنے وجود کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جتنا اس شعبے کا ماہر جانتا ہے. وہاں وہ رجوع کرتا ہے، وجود اپنے لیے پوچھتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جراحی کا کام آ جاتا ہے، آپریشن کا کام آتا ہے، اپنا وجود اس معالج کے سامنے خود پیش کرتا ہے اور لکھ کر دیتا ہے کہ اس آپریشن، اس جراحی کے دوران اگر میری موت واقع ہو جائے تو بھی کوئی قابل گرفت بات نہیں. کیوں؟ اپنے اس علاج کو ضروری سمجھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، اس شعبے کا ماہر میرا علاج کرے. یعنی بنیادی ضروریات کی تکمیل، پھر جہاں کمی بیشی واقع ہو گئی وہاں معالج تک رسائی. یہ ساری بات سمجھ آتی ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا. اسی طرح آپ اس وجود کا دوسرا حصہ لے لیں جو امر ربی سے ہے، روح کا. اس کی جو حیات کا سبب ہے وہ نور ایمان ہے. اور بنیاد جو وجود اور روح کا ایک امتزاج اور ابتداء، وہ قلب انسانی ہے.
ہر نوزائیدہ کے پاس روحانی حیات ہوتی ہے، وہ پھر اس کا سبب بنتا ہے کہ اس کے توانا ہونے کے لیے راستے کو اختیار کرتا ہے یا اپنے قلب کو مردہ کرتا ہے۔ یہ اس معنوں میں انہوں نے اسراء کو انتخاب کیا، ان الذین کفروا، تو ارشاد فرمایا اب جنہیں حق نصیب ہو اولئک علی ھدی من ربہم، وہ ہدایت پر ہے، واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں جنہیں فلاح نصیب ہو۔ قطعی اور یقینی بات کی، نتیجے پر پہنچے اس انتخاب سے۔ اب جب اس روحانی حصے کی اور روح کی ہم بات کرتے ہیں، قلب انسانی کی بات کرتے ہیں، تو روح انسانی کی حیات نور ایمان سے ہے۔ اس کا صحت مند اور توانا ہونا، کرداری پہلو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ عبادات اختیار کرتے ہیں، روح میں توانا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، اور جتنی روح مضبوط ہوتی ہے تو جو ظاہری وجود کی آمیزش اس سے تبخیری حصہ نفس کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، اتنا وہ کمزور ہوتا ہے۔ جتنا نفس کمزور ہوتا ہے اتنا خواہشات ذاتی کی گرفت سے انسان نکلتا ہے۔ اب وجود کے معالج کی سمجھ آ رہی ہے، بیماری اور صحت کی بحث سمجھ آ رہی ہے، دوا کی سمجھ آ رہی ہے۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں روح کی طرف جب آتے ہیں۔ وجود جس کا ہے وہ اتنا نہیں اس وجود کو جانتا جتنا معالج جانتا ہے۔ یہاں بات سمجھ رہا ہے اس کو، پھر روح کی طرف آ جائے۔ جب روح کی طرف بات آتی ہے تو یہاں پھر معالج عمومی نہیں ہے، یہ ورا نظام ہے، غیر بری حصہ ہے۔ بڑی بڑی خوردبینیں اور بڑی بڑی باریک بینی کے اعلیٰ جات ایجاد ہو چکے ہیں، کوئی نہیں دیکھ پاتا کہ بندہ مشین پر ہے اور اس کے قلب کی جو ہے لائن چل رہی ہے، ٹک ٹک ہو رہی ہے، اور ایک ہی دفعہ لائن سیدھی ہو جاتی ہے، وہ اس وقت کیا نکل گیا بیچ میں سے۔ تو جب روح کی بات کریں گے تو اس کی حیات وابستہ ہے ایمان سے، اس کا صحت مند اور توانا ہونا عبادات اور عمل صالح سے ہے۔ اب وہاں کے جب کمزوریوں یا بیماریوں کی بحث آئے گی تو پھر معالج کی بات آئے گی۔ اب ظاہر اور باطن کے معالج میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ظاہر کا معالج جتنا بھی بڑا نام ہو، ظاہر کا معالج باطن کے معالج کی نسبت عمومی ہے، خصوصی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک بڑا خود مخصوص ہے، لیکن ظاہر اور باطن کی بحث کرو گے تو ظاہری جو معالج ہے یہ عمومی ہے، اور باطنی معالج کی جب بات کرو گے یہ خصوصی ہے، یہ ازل سے منتخب ہیں، یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، جہاں سے علاج کی بنیاد نصیب ہوتی ہے۔ اب وہاں سے جب بیماریوں کی اور وجود انسانی کی ایک ایک جو ضرورت ہے اس تک بحث ملتی ہے، تو جہاں بیماری ہیں اس سے بچنے کا فرمایا جاتا ہے، اور جو اچھائی اور نیکی ورع تقوی ہے اس کے اختیار کرنے کا بتایا جاتا ہے۔ پھر اسی اصول کے تحت علماء حق پر بات آئے گی، استاد کے درجے میں آئیں گے، اور صوفیاء کی بات آئے گی، استاد کے درجے میں آئے گی۔ لیکن جو معالج حقیقی کی کیفیت اور عارف اللہ کے نبی اور رسول کی ہے، باقی جو بھی آئے گا اس اصول کے تحت آئے گا جو اللہ کے نبی اور رسول بیان فرماتے ہیں۔ کیسی خوش بختی ہے کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا نصیب ہو رہا ہے، اور کیسی بدبختی ہے اتنی عطا میں بھی کوئی محروم رہ جائے، کیسا بدبخت۔ تو پھر جب یہاں علاج کی یا معالج کی بحث آئے گی تو ان اصول و ضوابط کو اختیار کرنا ہوگا جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائے، جس کی تربیت ہمیں نصیب ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ اسی میں جب آتے ہیں نا کیفیات کے حوالے سے، تو اکثر ایک بات میں کہتا ہوں ساتھیوں کو تربیت کے حوالے سے، جس سے استاد کا درجہ ہے اور وہ کسی کو سبق کرا رہا ہے، توجہ دے رہا ہے، تو کمال ذاتی نہ سمجھے۔
اس کا وہ عمل جو سبب کے تحت ہونا اللہ کریم نے اسے عطا فرمایا، یہ اس کی خوشبختی ہے، عطا ہے اللہ کی، کمال ذاتی نہیں۔ ایک تسلسل ہے اس نسبت کا۔ اب میں کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، لیکن جب میں اس نسبت کو دیکھتا ہوں تو عمومی جو مفہوم اس کا لیا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے ایک تعلق کو، ایک نسبت کو، ایک جوڑ کو، ایک منسلک ہونے کو۔ اب ہم تو لیتے ہیں کہ نسبت، صاحب نسبت، یعنی یہ صاحب سلسلہ ہے۔ اسے اور کھولو تو شیخ اور سالک کا ایک نسبت بنی، اور باریکی میں جاؤ تو ایک مشائخ کی لڑی نصیب ہوئی۔ اب نسبت کہاں چلی گئی؟ اور باریکی میں جاؤ تو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بہر وہاں جا منسلک ہوئے، صاحب نسبت کہاں پہنچا؟ اب اس جگہ پہنچنا نصیب ہو تو تعلق معلّہ نصیب ہوا، حضوری نصیب ہوئی، بندگی نصیب ہوئی۔ اسے جسے اللہ نے انسان ہونا پیدا فرمایا وہ اپنے شرف انسانیت پر اور بشریت پر پہنچا۔ مقام بندگی بہت بلند ہے، ہم تو سوچتے ہیں یہاں سے اٹھ کر کو پہنچے، اپنے جسے جہاں اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس مقام پر پہنچے۔ یہ بہت بڑا کرم اور احسان کہ بندے کو بندہ ہونا نصیب ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں صاحب نسبت، اس کی نسبت کہاں جا پہنچی۔ تو کبھی اس نسبت کو اس باریکی سے اور اس حیثیت اور اس کیفیت سے کبھی دیکھا، کبھی محسوس کیا؟ تو جب بات معالج کی آئے گی تو اسی طرح انگلی پکڑ کر، جیسے والدین بچے کو چلاتے ہیں نا، تو روحانی معالج پھر اسی طرح لے کر چل رہے ہیں، لیکن کمال ذاتی نہیں۔ اب جب میں کہہ رہا ہوں یہ کہ کوئی ذمہ دار نیچے تربیت دے رہا ہے اپنے سے آگے مخلوق کو، تو اسی خوشبختی جانے، کمال ذاتی جانے گا، ٹھوکر کھائے گا، ایمان کا نصیب ہونا، پھر دینی حصوں سے اس کیفی حصے تک کی رسائی کا نصیب ہونا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ لیکن جب تک فرصت ہے اس پر قائم رہنا ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ اب دنیا سے رخصت ہو گیا پھر اعمال کی کتاب بند ہے، لیکن جو کر گیا وہ پیچھے رہ جو گیا، صالح یا بد، اس کے اثرات جائیں گے۔ لیکن جب وہ ذات سے نکلتا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ مخلوق تک دین پہنچانا خوشبختی ہے اور اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ اب توجہ دیتا ہے، نسبت بند کر دو، نسبت روک دو، اسے کہو دو توجہ۔ ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا دیکھا ہے کہ جو کمال ذاتی میں پھنستے ہیں نا، وہ بے شمار پہلوؤں پر بات کرتے 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 آخر پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم شیخ سے آگے چلے گئے، اور انجام جہاں جہاں دیکھنا ملا ہے، اللہ معاف۔ میرا مقصد کسی کو زیر بحث لانا نہیں، اصول سمجھانا۔ اسی بات کو آپ شیخ پر لے آئے۔ نسبت جو مجھ تک آ رہی ہے مشائخ کی، جو کچھ میں بانٹ رہا ہوں اس کا سبب وہ ہے، اس بانٹنے میں میرا ہونا یہ میرے لیے شرف ہے، میرے لیے عزت ہے، مجھ پر اللہ کا احسان ہے اور کرم ہے، اس میں کمال میرا کہاں ہے؟ میں نہ تھا تو کیا یہ بحر نہیں تھا؟ میں نہیں ہوں گا تو کیا یہ بحر نہیں ہوگا؟ یہ تو اس کا نظام ہے کہ کوئی ایسی شے جس کا کچھ استعمال نہ ہو، بیکار ترین ہو، اسے کارآمد ہونا عطا فرما دے، تو وہ بیکار اس کی عطا کو کمال ذاتی سمجھے تو پھر ٹھوکر نہیں کھائی تو کیا کھایا؟ تو اسی نسبت کو اگر آپ دیکھیں تو روحانی حصوں میں آپ دیکھیں،
بڑا کرم اور احسان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں علماء ظواہر جو ہیں یہ جتنا سکھاتے ہیں، جو محنت، اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے، ہمارے لیے رہنمائی کا سبب ہے۔ ساری زندگی سیکھنے میں صرف ہوتی ہے، پھر ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں اور مخلوق کو سکھاتے رہتے ہیں۔ اللہ یہ عمل خالص عطا فرمائے، عمومی بات نہیں ہے، بہت خصوصی بات۔ اور جب آپ دینی حصوں پر حملوں کو دیکھیں گے تو علماء پر حملے زیادہ اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس جماعت کو بدنام کیا جائے، تاکہ یہ جماعت مخلوق کو جو دین سکھانے کا سبب ہو رہی ہے اس میں کوئی رخ نہ ڈالا جائے۔ لیکن جتنی بھی وہ محنت فرماتے ہیں ظاہری حصوں کی ہوتی ہے، عقلی دلیل جو ہے اس پر حاوی آ رہی ہوتی ہے۔ ایمان کے لیے کیوں کہا جاتا ہے تصدیق بالقلب؟ کس کتاب میں ہم اپنی جو ہماری تربیتی مضامین ہیں، جو کتب ہیں، کورسز ہیں، اس میں تصدیق کے حوالے سے بحث ڈھونڈو، ظاہری پہلوؤں میں نہیں ملے گی، کیونکہ وہ شعبہ کیفی ہے۔ کیفیت ضبط تحریر نہیں ہوتی، محسوس کی جاتی ہے، احساس درکار ہے، اور احساس نسبت سے نصیب ہوتا ہے۔ اب جب اس تصدیق قلب کی ترقی پر آؤ گے تو پھر اس نسبت کے پہلو کو اختیار کرنا ہوگا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دین کا پڑھنا پڑھانا کوئی ثانوی بات ہے، ایسی نہیں، بنیادی بات ہے۔ عبادات نصیب ہوں، فرائض کا فرائض ہونا اور اس کا مقام ہونا اور اس کا اختیار کرنا اللہ نصیب فرمائے، خوش بختی ہے۔ عمل بد کی سمجھ اور اس سے بچنے کی توفیق نصیب ہو، کہ اللہ کا احسان ہے۔ اسی سامان کے ساتھ جب جاؤ گے روز محشر تو سمجھ آئے گی کہ کلام ذاتی سے فوز و عظیم بیان فرما، ایسی کامیابی جس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، بہت بڑی کامیابی فرما۔ لیکن جب وہاں کھڑے ہو کر غور کرو کہ برزخ کو بندہ گزرے، قیامت کے دن کھڑا ہو، کیسی ہولناکی ہوگی، ہر شے سے گزرتی، اس کا احسان رہے، اس کا احسان رہے تو کیا سکرات الموت، کیا سور کا پھونکا جانا، کیا سوا نیزے پر سورج کا ہونا، کیا 50,000 سال کی طوالت کا ہونا، اس کا اور کرم اور احسان رہے، اس کی رحمت رہے، اور وہاں یہ سمجھ آئے کہ یہ جو سامان اس نے عطا فرمایا، کرم اور احسان فرمایا، اس کی رضا نصیب، سمجھ آئے کہ میرے پاس تو کچھ ایسا تھا، اس نے ایسا کچھ عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، جو ارشاد فرمایا، جو اختیار فرمایا، اس کے ساتھ ایک ایسا حصہ اور عظیم حصہ جس نے سمجھنے اور ماننے والوں کو صرف معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی ان بلندیوں پر پہنچا دیا، غیر انبیاء کے بعد بلند ترین ایمان کا درجہ، ایسا عظیم راستہ جو اللہ کی رضا کے ساتھ اس کے قرب کو بھی پہنچا دے، قرب کی منازل نصیب ہونا شروع ہو جائے۔ یہ جو تصوف کی منازل ہے، یہ کیا ہے؟ فی ذات منازل پر بحث نہیں ہے، منازل راہ ہے، منزل ہے، کس طرف؟ قرب الہی کی طرف۔ تو یہ جو اس طرف کا ہونا ہے، اس راستے کو بھی عظمت دیتا ہے، اس راستے کے نشان منازل کو بھی جو ہے وہ حیثیت عطا کرتا جاتا ہے، لیکن کیا؟ قرب الہی، تعلق مع اللہ۔ تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ وقت کتنا عام تھا، کتنا ضروری تھا، جسے میں ان معاملات میں بسر کر آیا جو اللہ نے تقسیم فرما دیے تھے،
جو مرضی کر لوں کیا اپنے نصیب سے باہر جا کر اشیاء لے آؤں گا؟ جسے سنبھالنا چاہوں اور اللہ کو منظور نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ نہ رہے تو وہ رہ جائے گی. تو جو فرصت میسر تھی اس حق کا نصیب ہونا بھی اس نے کرم فرمایا، اور پھر مجھے سامنے یہ کیفیت قلبی کا بہ رہا ہے. اسے جانا، اسے سنا، اسے دیکھا اور پھر اختیار کرنے میں ہچکچاتا رہا، فرصت ڈھونڈتا رہا، اور وقت مکمل ہوا. تو پھر وہاں کی بحث تو دوسرے حصوں میں دیکھو، یہ جنہوں نے اسراء کا انتخاب کیا الذین کفروا، ان کے حصوں میں دیکھو قرآن کریم بیان فرماتا ہے، کہیں گے کہ کوئی راستہ ہے کہ ہم پیچھے پلٹ جائیں؟ جو کچھ ہم کرتے آئے ہیں اسے ہم چھوڑ دیں گے اور جو عند اللہ پسندیدہ ہے اسے اختیار کریں. کوئی راہ، کوئی بات، کوئی ایسا حصہ نصیب ہے کہ ہم پلٹ جائیں؟ کوئی پلٹ کر نہیں آئے گا. جہاں فرمایا، جو اختیار فرمایا، نبی کریم نے حق فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بہترین صدقہ جاریہ ہے تمہاری اولاد. تو ہماری تو سانس ٹوٹی تو نہیں پلٹ کر آئے. اللہ نے اولاد کو زندگی عطا فرمائی، ان کو حق اختیار کرنا عطا فرما. ہم برزخ میں بھی بیٹھے ہوں گے تو اعمال صالح کی نسبت ہمیں عطا ہوتی رہے. ہم پوری توجہ دیتے ہیں کہ انہیں ABC آ جائے، آباتا آ جائے، کاش الف لام میم ذالک الکتاب، ہم انہیں دین پڑھا سکیں. اور دین کا پڑھانا ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے ناشنا کر دو. بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے نام اور بڑی بڑی تربیت گاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کے سامنے ہیچ ہو گئے، گھٹنے ٹک گئے. لاکھوں کی فوج ہزاروں کے سامنے ہیچ ہو گئے. تو دنیا کا استعمال بھی دنیا کے بنانے والے کے ساتھ جب تعلق نصیب ہوتا ہے تو پھر اس کی جو سمجھ آتی ہے اس تعلق بنا نہیں سمجھ آتی. ایسا تو نہیں ملتا. آپ غزوات و سرایہ میں جا کر دیکھ لو، ایسا نہیں ملتا کہ نظم کے بغیر جو ہے وہ غزوات و سرایہ کا آپ کو ملے. تو دنیا سبب سے ہے، اس کا اختیار کرنا بھی دینی حکم کے تحت. دین دنیا سے منع نہیں فرماتا. زندگی کی بات کرو گے تو دنیا کا نام ساتھ جڑ جائے گا، دنیا کا نام آئے گا. کہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کا ہو کر نہیں رہنا. رہنا دنیا، زندگی کی بات کرو گے، حیات کی بات کرو گے تو لامہ اعلیٰ بات دنیا کی آئے گی. جب بات دنیا کی آئے گی تو رہنا تو دنیا میں ہے. امتحان یہی ہے. اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا جائیں دنیا میں، تمہارا رزق مقرر ہے، وقت مقرر تک تمہیں رہنا ہے، اور جو حکم ہوگا اسے ماننا. تو رہنا تو دنیا میں. تو دنیا میں جب رہنا ہے تو دنیا کے اصول و ضوابط نہیں جاننے. بڑی تعریفیں ایجادات پر ہو رہی ہوتی ہیں، تحقیق پر ہو رہی ہوتی ہیں. کاش اللہ ہمیں غیرت ایمانی سے نوازے اور اپنی تاریخ کو ہم حقیقی تاریخ کو اٹھا کر خود دیکھ سکیں، مخلوق کو دکھا سکیں کہ اس دنیا کے نظام میں صاحب ایمان لوگوں کا کیا اور کتنا حصہ ہے. دکھ تو اس بات کا ہے کہ بے عملی نے ہمیں اتنی انحطاط پر پہنچا دیا کہ ہماری تاریخ غیر لکھ رہے ہیں. غیر کیوں کیا پڑے کہ ہماری حقائق بیان کرے. آج تو ہماری نسل ایسی ہم نے کر دی ہے، اسے نہ کوئی تاریخ دینی پہلو سے کوئی اس کو رہا. میں اگلے دن سوچ رہا تھا
کہ ہمارا بچپن تھا تو ظاہری حصوں میں بھی اپنی قوم، ملک، پرچم ایک ایسا لگاؤ تھا کہ لحاظ ہوتا تھا اپنے پرچم کا. اسکول کی اسمبلیوں میں بھی پرچم کا چڑھنا، اسے لانا، اس کو بلند کرنا، اس کے سامنے کھڑا ہونا ایک کیفیت دیتا تھا. آج میں دیکھتا ہوں نہ کوئی ریاست کی محبت رہی، نہ کوئی ملک و قوم کا لحاظ رہا، نہ کوئی پرچم کا احترام رہا. جانتا کوئی نہیں. بچوں سے پوچھو انہیں اس میں موضوعات کا پتہ کوئی نہیں. کیوں؟ ریاست یا قوم، اس کی بنیاد بھی دین اسلام عطا فرماتا ہے. ہم اپنی بنیاد سے ہٹے ہیں، پھر اس کا اثر جتنا ہٹے ہیں اتنے دور تک چلتا چلا جائے گا. تو معزز سامعین کرام، یہ درد دل ہے، اسے جتنا بیان کرو یہ اتنا ہو سکتا ہے. تو ساری باتوں کی ایک بات، اس کا حل یہ میراث ہے، اس کا اختیار کرنا حل ہے. حق کا اختیار کرنا اس کا حل ہے. اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل ہے. اللہ کا حکم اس کا حل ہے. اور ایسا حل ہے کہ یہاں بھی حل عطا فرمائے گا اور آخرت بھی سنورے گی. نہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. لگاؤ زور بھیا، جنہوں ان کی جماعت نکل سکتے ہو تو اللہ کی قدرت سے اس کی دنیا اور کائنات سے نکل جاؤ. جہاں جنات کی جماعت نے ایمان قبول کیا، وہاں وہ خود بھی کہتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کی قدرت سے نکل نہیں سکتے. یہ حق ہے. قرآن کریم بھی بیان فرماتا ہے جنہوں نے ان کی جماعت نکل سکتے ہو نکل جاؤ. ان حصوں کا اختیار فرمانا کہاں پہنچائے گا؟ اور ضد اور عناد وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. حتمی بات ہے. یہ نتیجے یقینی ہے اور حتمی ہے. ابہام نہیں یہاں بیان فرمایا جا رہا. دونوں حصوں میں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، قطعی بات ہے، یقینی بات. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یقینی بات. اب اس نتیجے کے ساتھ جو منسلک ہے اسے دیکھو کہیں یہ میری سوچ اور میرا عمل کس نتیجے کے ساتھ ہے، میں کہاں کھڑا ہوں. کل بیان میں نے ایک حدیث شریف کا حوالہ عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضور صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، قرآن کریم کی ایسی آیات ہیں حب پیدا ہوتی ہے، ٹھہراؤ ملتا ہے، تسلی ملتی ہے. بعض آیات ایسی ہیں کہ کمر ہی ٹوٹ جاتی ہے، یعنی کیا ہوگا. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں واضح نہ ارشاد فرما دوں جنتی اور دوزخی کا فرق. پھر آپ نے تلاوت فرمائی الف لام میم سے مفلحون تک، اور فرمایا یہ اہل جنت ہیں. پھر اس سے الذین سے آپ نے تلاوت فرمائی عذاب عظیم تک، فرمایا یہ جہنمی ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کرم سے اس پہلے حصے میں ہوں گے، اللہ اس دوسرے سے محفوظ رکھے، اس میں ہم نہیں ہوں گے. تو آپ نے تصدیق فرمائی، آپ نے فرمایا ہاں. تو اب ہمیں دیکھنا ہے ہم کس حصے میں ہیں. یہ موقع ہے، اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے، حق کو سمجھنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم امت کا حامی و ناصر ہو، مخلوق کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، اس ملک و قوم کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.